بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ بلم بن بورا بنی اسرائیل کا ایک عابد، زاہد، مستجاب الدعا اور ایک اسم اعظم کا عامل تھا۔ یہ حضرت موسیٰ کے دور کا ولی کامل تھا۔ اس کے علم کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے اسم اعظم کے ذریعے لوح محفوظ پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس کے ہزاروں شاگرد تھے۔ اس کے مدرسہ میں 12,000 دعاتیں استعمال ہوتی تھیں۔ یہ سادہ لو اور درویش صفت آدمی تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم اور بت پرستی سے منع کیا تو ایک جماعت بلم کے پاس آئی اور موسیٰ علیہ السلام کی شکایتیں لگائیں کہ وہ ہمیں عبادت سے منع کرتے ہیں، اس لیے تو ان کے لیے بدعا کر۔ اس نے ان لوگوں کو جھڑکا کہ وہ اللہ کے نبی، صاحب کتاب اور کلیم اللہ ہیں، میں ان کے لیے بدعا نہ کروں گا۔ یہ جماعت مایوس ہو کر لوٹ آئی۔ اب اس جماعت کی عورتیں بلم کی بیوی کے پاس آئیں اور اسے دنیا کا لالچ دیا۔ وہ ان کے مکر و فریب میں آ گئی اور بلم کو بدعا کرنے کے لیے کہا۔ وہاں لوگوں نے بلم کی مسلسل چاپلوسی جاری رکھی۔ اپنے علم کا غرور اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے وہ ان کے فریب میں آ گیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرنے کے لیے وہ اپنے گدھے پر سوار ہوا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگا۔ جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگا، گدھا بیٹھ گیا۔ اس نے گدھے کو لاتیں ماری مگر وہ نہ چلا۔ آخر کار اس نے غصے سے گدھے کو کہا کہ تو چلتا کیوں نہیں؟ اس کو خدا نے زبان دی اور وہ حکم خدا سے بولا، گدھا تو ہے کہ میں؟ کیا بلم تجھے فرشتے نظر نہیں آتے جو مجھے پہاڑ چڑھنے سے روک رہے ہیں؟ بلم مایوس ہو کر گدھے سے اترا اور پیدل ہی پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ جب پہاڑ پر پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرنے لگا تو ہر بار اپنا نام ہی منہ سے نکلتا۔ خدا نے اس کی زبان اسی وقت کتے کی طرح لٹکا دی اور اس کی شکل بھی کتے کی صورت میں بدل گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ بلم بن بورا نے خدا کے چنے ہوئوں سے دشمنی مول لی، جبکہ اصحاب کہف کے کتے نے ان سے محبت رکھی اور ان کے سونے کے بعد بھی پہرا دیتا رہا۔ اسی محبت کی وجہ سے وہ بلم کی صورت میں جنت میں جائے گا، جبکہ بلم حضرت موسیٰ سے حسد، کینہ اور دشمنی کی وجہ سے اصحاب کہف کے کتے کی صورت میں جہنم میں جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔